ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نوجوان کا. آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہم نے ڈرون حملے ہوتے دیکھے. سن 2004 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور ایک عرصے تک یہ ڈرون حملے ہوتے رہے اور ہم ان کی تباہ کاریوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے بھی رہے. لیکن ایک ایسے باہمت اور باصلاحیت نوجوان کا تذکرہ کریں گے جس نے کم عمری میں بڑے سانحے کا حوصلہ مندی اور جواں مردی سے مقابلہ کیا اور پھر سب کے لیے مثال بن گیا. ڈرون حملے سے متاثر نوجوان عبدالقادر جنہوں نے علم کی شمع روشن کرنے کا بیڑا اٹھایا اور قبائلی اضلاع میں تعلیمی انقلاب کی تحریک چلا رہے ہیں اور وہ صرف 9 برس کے. اور میں جس طرح سے کہہ رہا تھا 2004 سے یہ سلسلہ چلا تھا اور سینکڑوں ڈرون حملے ایک سال میں ہوا کرتے تھے اور اس سے بیشتر لوگ متاثر ہوتے تھے, اپنی جانوں سے محروم ہوتے تھے. لیکن 2009 میں ہونے والے ڈرون حملوں میں انہوں نے اپنے والد اور بھائی سمیت خاندان کے متعدد افراد کو کھو دیا تھا. خود بھی وہ 9 برس کی عمر میں ظاہر ہے اس کا شکار ہوئے, تو ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں. جنوبی وزیرستان کے نوجوان عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں لوگوں کا ایک لائف ٹائم ٹراما جو ہے وہ اس سے ہیل نہیں ہو پاتے ہیں. لیکن عبدالقادر نے بڑی حوصلہ دکھایا ہے, بڑی جواں مردی دکھائی. تو قادر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ظاہر ہے ہم آپ سے اس پر افسوس کا ہی اظہار کر سکتے ہیں جو افسوسناک واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آئے, لیکن لوگ ایسے واقعات سے نہیں سنبھل پاتے. آپ کی جرنی کیسی رہی؟ آپ نے خود کو کیسے حوصلہ دیا, خود کو کیسے سنبھالا؟ جہاں آج آپ کھڑے ہیں کیا موٹیویشن تھی, کیسے یہاں پر پہنچے؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے کہ آپ لوگوں نے مجھے منظر عام پر لائے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی بڑے حادثات لوگوں پر آتے ہیں اس کا اتنا ہی اس کا ایک مینٹلی فرسٹریشن ہوتی ہے, مینٹل ایل ہوتا ہے وہیں لوگ. لیکن میں نے بچپن ہی سے کوشش کی کہ میں نے اسی چیز کو پازیٹیو وے میں لینا ہے, اور میرے اندر جو ایک زخم ہے, ایک ونڈو ہے جہاں سے بار بار پیپ آتی ہے, مطلب بندے کو فیل ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے سوچا کہ اسی انرجی کو, ایک نیگیٹو انرجی جو میرے اندر بڑھ رہی ہے, میرے مائنڈ میں بن رہی ہے, اس کو میں پازیٹیو وے میں ایک اچھے کام میں لگا کر اس انرجی کو برائے کار لاؤں. اچھا عبدالقادر, تو آپ نے لوگوں کو اس جانب مائل کس طرح سے کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ خود بھی آپ فروغ علم کے لیے کوشاں رہے ہیں, یہ خود ایک چیلنجنگ ایک امر تھا, لیکن آپ نے دوسروں کو بھی اس جانب موٹیویٹ کیا کہ وہ بھی اس طرف آئیں. یہ کیسے ممکن بنایا آپ نے؟ بیسیکلی میں ایک میڈیکل کا طالب علم ہوں, تو لوگ ان سے بہت کم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کاموں میں شرکت کریں گے. میں نے اپنے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لوگوں کو بتایا علم کی اہمیت, اور میں نے اپنی کہانی ان کے سامنے رکھی کہ اگر دیکھا جائے تو میرے پاس 2 راستے تھے, یا تو میں خود سے بم باندھ کر خود کو اڑا لوں. ایک راستہ میرے پاس علم کا راستہ تھا جس نے مجھے روشنی دکھائی, جس نے مجھے ایک مقام پر لے جایا گیا, اور مستقبل قریب میں اس علم کو برائے کار لا کر لوگوں کی بھی خدمت کر سکتا ہوں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتا ہوں. تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں, اپنی کہانی بھی بتاتا ہوں, اپنی سٹوری بھی بتاتا ہوں, اور کتابوں کی طرف اور ایجوکیشن کی طرف میں ان کو راغب کرتا ہوں. تو آپ تو اپنے طور پہ شمع آپ نے جلا دی ہے, لیکن اس کا فیڈ بیک کیا ہے؟ کیا رجحان بڑھ رہا ہے تعلیم کی طرف لوگوں کا؟ ہاں, بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ہماری خیبر پختونخوا میں کئی انسٹیٹیوٹ میں ہماری آرگنائزیشن کے برانچز ہیں جہاں پر ہم مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں, ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں, پبلک اویئرنیس پہ کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. اسکولوں میں جاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہیں, اور ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں جو ہراسمنٹ ہوتی ہے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, بچوں کو بتاتے ہیں. کیا بات ہے. اور ابھی پنجاب میں بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ مختلف ڈسٹرکٹ میں ہماری کیبنٹس ہوں, ہماری آرگنائزیشن وہاں پہ پلے بڑھیں, اور پیر سندھ میں اور پیر بلوچستان میں جو شمع میں نے وزیرستان سے روشن کیا, میں چاہتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان میں پھیلیں, اور پورے پاکستان کی جو عوام ہے, اور اس میں ہم سوچتے بھی یہی ہیں کہ مختلف اقوام کے لوگ ایک ساتھ ہو جائے, ایکسچینج آف کلچر ہو, ایک دوسرے کو ہم جانیں پہچانیں. جو نفرتیں ہیں, جو چیزیں ہیں کہ یہ پنجابی, یہ پٹھان ہے, یہ بلوچ ہے, ہم ان چیزوں کو بھی ختم کریں اور ساتھ میں ایک اچھے کام کے لیے ہاتھ ملا کر اس کو آگے بڑھائیں. اچھا, تو عبدالقادر یہ چیلنجز اس میں آپ نے کیا دیکھے؟ اور ظاہر ہے کہ آپ کی جانب لوگ اٹریکٹ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک بڑا ٹراما سہا, اپنی فیملی کو کھویا, لیکن اس کے باوجود یہ پازیٹیو نوٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو لوگ ظاہر ہے کہ ایسے آپ کی بات سنتے بھی ہوں گے اور اس پہ عمل بھی کرتے ہوں گے.
جی بالکل، بہت زیادہ. جہاں پر بھی جو بات میں نے کہی ہے، پہلے تو گھر سے شروع کرتا ہوں. میرے جو بھائی ہے وہ انتہائی سپورٹیو، میں سب میں سے چھوٹا ہوں، تو وہ میرے جو سیمینار ہوتے ہیں، جو میری ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، وہ اس طرح کام کر رہے ہوتے جس طرح میں ان کا بڑا ہوں، وہ میرے چھوٹے ہیں. تو اس کے بعد پھر باقی لوگ جو میرے دوست ہیں وہ کافی سپورٹ کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں پر میں نے بات کہی ہے، میں نے پہلی تو کوشش کی ہے کہ میں خود میں ایسی چیزیں لاؤں کہ لوگ مجھے فالو کرنے لگ جائیں. مجھ میں ایسے کمانڈیبل ایبیلٹیز ہوں. میں مختلف بایوگرافیز پڑھتا ہوں، مختلف لیڈرز کو پڑھتا ہوں، ان میں وہ کون سی خصوصیت تھی جن کی وجہ سے وہ لوگ ان کو فالو کرتے تھے. تو ان چیزوں کو میں لیتا ہوں، پھر دوسروں کو بتاتا ہوں. ایک بچپنی سے خواہش ہے، ٹیچنگ بھی کرتا ہوں. تو جو چیزیں ہوتی ہیں جو میرے جونیئر ہوتے ہیں کالج لیول پہ، جہاں پر آرگنائزیشن لیول پہ، تو ان کو میں ٹیچ کر رہا ہوں، تو ٹیم ورک بتا رہا ہوتا ہوں. تو ان چیزیں کچھ اوصاف انسان میں ہوتے ہیں کہ پھر لوگ ان اوصاف کو دیکھ کر آپ کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ عبد القادر، اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ اپنا مشن اسی طریقے سے جاری رکھیں، اور یقیناً آپ لوگوں کے لیے مثال ہے جو آپ کی ہی طرح اس طرح کے واقعات سے متاثر ہوئے.